بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ اب آپ کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا پارٹ 2 سماعت فرمائیں گے۔ سفیر انقلاب کا خاندانی پس منظر۔ سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کے خاندان کا سلسلہ امام حضرت علی نقی علیہ السلام سے ملتا ہے، تاہم صوبہ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور کے مضافات میں آپ کے خاندان کی آمد تقریباً 3 صدیاں پہلے بتائی جاتی ہیں۔ آغاز میں یہ سادات خاندان لاہور کے مغربی علاقہ شرق پور میں آباد ہوا، جہاں انہوں نے خاندانی زہد و تقوی کی بدولت گرد و نواح کی مسلم و غیر مسلم آبادی کو گرویدہ کیا۔ آپ کے آباء و اجداد نے بہت سے غیر مسلم افراد کو مشرف باسلام کر کے اسلامی طاقت میں اضافہ فرمایا اور عزاداری سید الشہداء کو تقویت بخشی۔ شیعت کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو صدیوں قبل کی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ سادات قبیلہ نے اپنے گھر بار چھوڑ کر وسائل اور استطاعت کے مطابق کربلا کا آفاقی پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے۔ آج بھی اگر ہم بر صغیر میں پھیلے ہوئے معروف مزارات یا دور دراز علاقوں میں غیر معروف قبروں کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مرحومین نے تبلیغ اسلام اور ترویج عزاداری کے لیے ہجرت کی تھی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جن افراد کی رگوں میں علی و بطول سلام اللہ علیہ کا خون اور خون میں جد کی مظلومیت کی تاثیر شامل ہے، وہ لوگ ہر دور میں کوفہ و کربلا کے زخمیوں کی طرح رہے ہیں اور انہوں نے ہر قسم کے جبر و ستم جھیل کر رسول اکرم کے عالمگیر پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ سفیر انقلاب کے پردادا حضرت سید مدد علی شاہ صاحب نے آج سے تقریباً 150 سال قبل شرق پور سے لاہور کے جنوب مشرق علاقہ وطنہ میں تبلیغ کے لیے ہجرت کی۔ شاہ صاحب کی آمد کی خبر دور دراز تک پھیلی تو وہاں کی آبادی نے تہہ دل سے خوش آمدید کہا۔ مختصر سے عرصے میں آپ کے زہد و تقوی کی داستانیں گھر گھر پہنچ گئیں اور ہزاروں لوگ آپ کے مرید بن گئے۔ مسلمان تو آپ سے عقیدت رکھتے ہی تھے، تاہم ہندو بھی آپ کی مریدی پر فخر کیا کرتے تھے۔ سید مدد علی شاہ کو خداوند کریم نے 4 فرزند عطا فرمائے، جن میں سید غلام عباس شاہ بڑے، سید جعفر علی شاہ، سید رحمت علی شاہ اور سید غلام حیدر شاہ چھوٹے تھے۔ سید غلام عباس شاہ صاحب جب اسکول کی تعلیم کے قابل ہوئے تو وطنہ میں اسکول نہ ہونے کے باعث سید مدد علی شاہ صاحب نے انہیں قریبی علاقہ علی رضا آباد کے مڈل اسکول میں تعلیم کے لیے داخل کروا دیا۔ آج کا علی رضا آباد معروف قزلباش خاندان کا علاقہ تھا۔ مظفر علی خان قزلباش یہاں کے نواب تھے، اس لیے یہ خطہ علاقہ نواب صاحب کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ قزلباش خاندان قدیمی شیعہ خاندانوں میں سے ایک ہے اور تاریخ میں شیعت کی ترویج کے لیے اس خاندان کی خدمات نمایاں اور قابل تحسین ہیں۔ جب سید مدد علی شاہ وطنہ تشریف لائے تھے تو اس نواب خاندان نے ان کی بے پناہ خدمت کی تھی اور انہیں اپنے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلایا تھا۔ سید غلام عباس شاہ صاحب جب ابتدائی تعلیم حاصل کرنے علاقہ نواب صاحب آئے تو نواب مظفر علی خان قزلباش نے انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹھہرایا اور بچوں جیسی شفقت دی۔ سید غلام عباس شاہ صاحب نے مڈل کی تعلیم مکمل کی تو نواب صاحب نے ان کی شرافت اور دیانتداری کی بدولت انہیں اپنی زمینوں کا مختار بنا دیا۔ خلوص، دینداری اور وفاداری کے باعث شاہ صاحب نواب خاندان کے اعتماد کی علامت تصور کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے فیصلوں کو نواب زدگان چیلنج نہیں کرتے تھے۔ انہی ایام میں شاہ صاحب نے عاشورہ محرم کا جلوس اپنے گھر سے برآمد کیا، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اس سے پہلے محرم کے تمام پروگرام نواب صاحب کی حویلی میں منعقد ہوتے تھے۔ جب شاہ صاحب نے اپنے گھر سے ماتمی جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا تو نواب صاحب نے کہا، ہم تو سادات کے غلام ہیں اور غلام کی حیثیت سے صف ماتم بچھاتے ہیں۔ حقیقت میں پرسہ داری تو سادات کے گھر زیب دیتی ہے۔ سید غلام عباس شاہ کو رب کریم نے 4 بیٹے سید ظہیر حسن نقوی، سید نذیر
حسین نقوی، سید شبیر حسین نقوی اور سید امیر حسین نقوی عطا فرمائے، اور ذات باری نے انہیں 5 بیٹیوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ آپ کی دختران کا شمار انتہائی متقی اور خدا کی برگزیدہ ہستیوں میں سے ہوتا ہے۔ آپ کی 2 بیٹیوں نے نجف اشرف میں حرم حضرت علی علیہ السلام پر زندگی گزاری، وہیں پہ انتقال فرمایا اور وہیں پہ دفن ہوئیں۔ سید امیر حسین نقوی 14 دسمبر سن 1932 کو پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اس لیے بہنوں کا انس اور پیار بھی آپ سے نسبتاً زیادہ تھا۔ متقی بہنوں کی تربیت نے آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے اور آپ کی تربیت روحانیت کی طرف مائل ہو گئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مڈل اسکول علی رضا آباد سے مکمل کی، جبکہ میٹرک کا امتحان سینٹرل ماڈل ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے ایف اے کرنے کے بعد آپ نے ریلوے میں معقول ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران عربی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات بھی پاس کیے۔ آپ کی شادی سید رفیق حیدر زیدی کی صاحبزادی سیدہ شمیم فاطمہ سے ہوئی، جو بھارت کے ضلع بجنور سے ہجرت کر کے علی رضا آباد لاہور آئے ہوئے تھے۔ اس رشتے سے خدا نے آپ کو صاحبزادے سید محمد علی نقوی اور سید عباس علی نقوی اور 6 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ سید امیر حسین نقوی صاحب نے ملازمت کے دوران بی اے کیا تو ریلوے میں اعلیٰ ملازمت کے معیار پر پورے اترے، مگر فطرت میں روحانی عنصر کے غلبے نے آپ کی سمت بدل ڈالی۔ اسی زمانے میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے شوق نے تڑپایا تھا تو آپ نجف اشرف عراق تشریف لے گئے۔ روحانی ماحول کی حدود میں داخل ہوئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ عشق کی لذت میں اضافہ ہوا تو ترک وطن کا ارادہ کیا، وطن لوٹے تو ملازمت کو خیر آباد کہا اور دینی تعلیم سے سیراب ہونے کے لیے نجف کی راہ کے مسافر بنے۔ آپ 1950 کو پاکستان واپس آئے تو جامعہ امامیہ لاہور کے پرنسپل ٹھہرے اور جامعۃ المنتظر لاہور، جو وسن پورہ میں ہوتا تھا، کے طلباء کو دروس دینے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران میں آپ نے مختلف موضوعات پر علیحدہ کتابچے لکھنا شروع کیے، جن میں ولایت حضرت علی علیہ السلام کے کتابچے نے خوب شہرت پائی۔ آپ کے علم، تدریسی انداز، زہد و تقویٰ اور تبلیغی رجحان کو دیکھتے ہوئے کینیا کے دارالخلافہ نیروبی میں مقیم پاکستانی مومنین نے آپ کو دعوت دی۔ آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ سے دینی خدمات کی التماس کی، چنانچہ آپ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بطور خطیب پاکستان سے کینیا نیروبی چلے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بر اعظم افریقہ دنیا بھر کا اہم تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا اور یہاں انگریزوں، عربوں اور بر صغیر کے تاجروں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مولانا سید امیر حسین نقوی کو چونکہ تبلیغ اسلام سے عشق تھا، اس لیے آپ کو مزاج کے موافق ماحول میسر آیا۔ نیروبی میں آپ کو دیگر مسلم خطباء و ائمہ مساجد کی نسبت منفرد مقام حاصل تھا۔ ان ایام میں سنی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مرکزی جشن میلاد منعقد ہوا کرتا تھا، جس کے شاہ صاحب نہ صرف منتظم ہوا کرتے تھے بلکہ آپ کو چیف اسپیکر کی حیثیت سے اس پروگرام میں مدعو کیا جاتا تھا۔ سنی شیعہ مسلمانوں کی نگاہ میں آپ کا مقام اس قدر بلند تھا کہ وہاں کی حکومت آپ کی ذات کو مسلمانوں کا واحد نمائندہ تصور کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کینیا کی آزادی کی تقریب میں تمام مذاہب کے نمائندگان کو دعوت دی گئی تو حکومت نے مسلمانوں کی طرف سے آپ کو مدعو کیا اور نمائندگی دی۔ چونکہ آپ کو اردو، انگریزی، فارسی، عربی، افریقی اور گجراتی زبان پر عبور حاصل تھا، اس لیے آپ وہاں کے مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے جاتے اور دلائل سے دین محمدیہ کا تعارف کراتے تھے۔ نیروبی میں 2 سال قیام کے بعد 1966 میں آپ تنزانیہ کے شہر لینڈی چلے گئے، جہاں 2 سال تک خدمات سر انجام دیں۔ 1969 میں آپ یوگنڈا کے دارالخلافہ کمپالا تشریف لے گئے، جہاں درس قرآن دینے میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ ایک مرتبہ وہاں کے غیر مسلم گروہ کے ساتھ مناظرہ طے پایا تو آپ شب بھر خدا کے حضور دعا کرتے رہے کہ ذات کریم ان کی زبان میں اثر عطا کر دے تاکہ وہ خدا کے دین کو متعارف کرا سکیں۔
صبح مناظرہ ہوا تو آپ نے فتح پائی اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ سید امیر حسین نقوی صاحب نے زندگی کے آخری ایام برمنگھم لندن میں گزارے، جہاں آپ کو اتڑیوں کا سرطان ہوا۔ آپ کا مرض لا علاج ہوا تو ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنے والد بزرگوار کو لینے لندن پہنچے اور آپ کو اپنے وطن واپس لے آئے۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام شیخ زاید اسپتال لاہور میں گزارے اور 21 ستمبر 1987 کو دائے اجل ہو گئے۔ آپ کے جنازے میں ملک کے معروف علماء، معززین شہر اور قائد ملت جعفریہ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے شرکت فرمائی۔ آپ کی جسد خاکی کو علی رضا آباد میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کی مرقد پر لکھا ہوا شعر آپ کا یوں تعارف کراتا ہے: دوستوں کا دوست تھا، اقربا کی جان تھا، بندہ مولا علی سادات کی پہچان تھا۔ سفیر انقلاب آغوش مادر سے آغوش مکتب تک۔ سفیر انقلاب ڈاکٹر محمد علی نقوی 28 ستمبر 1952 کو علی رضا آباد لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جس گود میں آنکھ کھلی وہ علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ تھی، اور جس آنگن میں پروان چڑھے وہ شہر علم کا ایک حصہ تھا۔ آپ کو اپنی پشت میں پہلے عالمزادہ ہونے کا اعزاز تو حاصل تھا ہی، مگر ملت جعفریہ کے مسیحا علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم کی شفقت آپ کو روز اول سے ممتاز کر گئی۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی مولانا سید امیر حسین نقوی کے بہنوئی تھے۔ ایک بلند پایہ فقیہ اور روحانی شخصیت ہونے کے ناطے آپ سے مولود بچے کا نام تجویز کرنے کی استدعا کی گئی، چنانچہ آپ نے بچے کا نام محمد علی رکھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری زندگی میں اس نام کے ہر شخص نے ستاروں پر کمند ڈالی ہے۔ سید محمد علی نقوی کی پیدائش کے وقت آپ کے والد مولانا سید امیر حسین نقوی نجف اشرف میں تھے۔ آپ اسی سال پاکستان آئے تو واپسی پر اہل خانہ کو ساتھ لے گئے، چنانچہ محمد علی کو نجف و کربلا کی فضائیں جذب کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ نے چلنا نجف میں سیکھا اور بولنا کربلا میں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زندگی بھر آپ کے قدم علی کی بتائی ہوئی سمت میں اٹھے اور آپ کی زبان حسین کی صدائے حل من ناصر کی یاد تازہ کرتی رہی۔ آپ دیکھنے کے قابل ہوئے تو کربلا کا وہ نقشہ دیکھا جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا: مقتل کی سرزمیں پہ بناتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات۔ تقریباً 6 سال تک نجف و کربلا کی زمین پر پروان چڑھنے کے بعد انقلاب کا یہ ننھا سفیر اپنے والد کے ساتھ کینیا کے دارالخلافہ نیروبی آ گیا، جہاں 2 سال تک ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو پدر بزرگوار کے ہمراہ تنزانیہ کے شہر لینڈی اور پھر یوگینڈا کے دارالخلافہ کمپالا آنا پڑا۔ آپ نے 1969 میں سینئر کیمبرج بھی اولڈ کمپالا سے کیا۔ آپ زمانہ طالب علمی میں مثالی اسکاؤٹ تھے۔ آپ نے اسکاؤٹ کی تربیت نیروبی سے حاصل کی اور کمپالا میں بہترین مباحث ڈیبیٹر کی حیثیت سے اپنا نام روشن کیا۔ آپ مباحثانہ صلاحیت کی بنا پر وہاں کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے اور ملک بھر کے مقابلوں میں 20 انعامات جیتے۔ 1969 میں آپ پاکستان آئے اور لاہور کی معروف درسگاہ گورنمنٹ کالج میں FSc پری میڈیکل میں داخلہ لیا۔ کالج کے پہلے سال میں ماحول کی تبدیلی اور لاہور میں رشتہ داروں کی غربت نے آپ کی تعلیمی رفتار کو متاثر کیا۔ اسی دوران میں آپ کے اندر کی حس تڑپی تو آپ نے شیعہ نوجوانوں کی تنظیم ینگ شیعہ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور اس کے روح رواں بن گئے۔ جب آپ کے والد کو آپ کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو انہوں نے تعلیم میں عدم دلچسپی کا شکوہ کیا اور ساتھ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کی صورت میں منہ مانگے انعام کی پیشکش بھی کی۔ منہ مانگے انعام کا سن کر محمد علی نے اپنے والد سے وعدہ لیا کہ اگر انہیں 14 معصومین کی زیارت گاہوں کی زیارت اور عمرے کی ادائیگی کے اخراجات دیے جائیں تو میڈیکل کالج کے میرٹ پر پورا اتریں گے۔
والد صاحب نے حامی بھری تو آپ پختہ عزم کے ساتھ مصروف تعلیم ہو گئے۔ دوسرے سال آپ نے بے پناہ محنت کی اور 70% سے زائد نمبر حاصل کر کے لاہور میں ایشیا کے معروف میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ کے معیار پر پورے اترے۔ 1972 میں آپ نے MBBS میں داخلہ لیا تو وعدے کے مطابق آپ کے والد نے زیارتوں کے تمام اخراجات آپ کو بطور انعام پیش کر دیے۔ اسی سال گرمیوں کی تعطیلات ہوئیں تو آپ زیارتوں کے لیے اکیلے عازم سفر ہوئے۔ تقریباً 2 ماہ تک مقامات مقدسہ پر حقیقی عشق کی پیاس بجھائی۔ سیراب ہو کر واپس لوٹے تو پاکستان کی تاریخ نے ایک اور محمد علی کی اداؤں کو سمیٹنے کے لیے دامن دراز کر دیے۔ ISO کا قیام اور سفیر انقلاب۔ یوں تو امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا قیام 22 مئی 1972 کو عمل میں آیا، مگر جذبات کے ان بھڑکتے شعلوں کا اصل محرک وہ چنگاری تھی جو 1966 میں شیعہ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی شکل میں چمکی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محرک کی معرفت کیے بغیر کسی چیز کی حقیقت کو گہرائی تک جانچنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا محرک کے حوالے سے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حال اور مستقبل کے قائرین پر واضح کروں کہ کسی چیز کی تعمیر کتنی مشکل، محنت طلب، کٹھن اور پرمصائب ہوتی ہے۔ 1966 کی بات ہے جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے ڈاکٹر حیدر حسین شمسی نارووال نے کالج کے چند شیعہ احباب کے سامنے شیعہ طلباء کی تعلیمی رہنمائی کے لیے درد دل بیان کیا۔ احباب نے حامی بھری تو برادر موصوف نے ایک شام اپنے کمرے میں ہاسٹل کے ان تمام شیعہ طلباء کو اکٹھا کیا جن تک ان کی رسائی تھی۔ انہوں نے اس سہانی اور بابرکت شام دوستوں پر دل کی بات واضح کی تو وہ اثر اور خلوص کی بدولت دلوں میں اتر گئی۔ شمسی صاحب کی سوچ اس وقت اپنے ادارے کے شیعہ طلباء کو نوٹس فراہم کرنے اور ان کی تعلیمی رہنمائی تک محدود تھی۔ البتہ انہوں نے جو کچھ سوچا اس پر عمل کر دکھایا۔ تقدیر کے فیصلوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا، وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کے راستے خود فراہم کرتی ہے۔ یہی کچھ ISO کے ساتھ ہوا کہ شمسی صاحب کے درد کی چنگاری احساس کی فضاؤں سے شعلوں میں بھڑکی اور پھر شعلے بھانبڑ بنتے گئے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی سطح پر جب اہداف کی تکمیل میں کامیابی ہوئی اور پرانے ساتھیوں کی رہنمائی کی بدولت نئے امامیہ طلباء کے ہر سطح کے مسائل حل ہوئے اور ان کی تعلیمی صورتحال بہتر ہوئی تو ان برادران نے ذاتی طور پر جان پہچان رکھنے والے دوسرے اداروں کے طلباء کو اپنے پروگرام سے آشنا کر کے فکر دی۔ جب شہر کے مختلف تعلیمی اداروں میں امامیہ طلباء کی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہوا اور اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے تو اس فکر کے روح رواں اکٹھا مل بیٹھے اور انہوں نے اسے ایک تنظیم کا روپ دینے کی ٹھانی۔ آغاز میں مختلف اداروں میں مختلف ناموں سے یہ کارواں رواں ہوا۔ کسی ادارے میں یہ کارواں شیعہ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے حوالے سے معروف ہوا اور کسی درسگاہ میں اسے جمعیت طلباء اثنا عشری کے نام سے پکارا جانے لگا۔ کسی کالج میں یہ قافلہ درد شیعہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے مشہور ہوا اور کسی ادارے میں اس کا نام جعفریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن رکھا گیا۔ ایک روز مختلف تعلیمی اداروں کے سرکردہ امامیہ طلباء اکٹھا ہوئے تو انہوں نے اپنے پروگرام کو وسعت دینے کا عزم کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ہر تعلیمی ادارے میں یہ سلسلہ جاری کیا جائے، کارکنان تلاش کر کے انہیں فکر دی جائے اور انہیں ادارے کے یونٹ سے مربوط کیا جائے۔ آغاز میں یہ طے پایا کہ تمام کلاسوں کے حاضری رجسٹر کی پڑتال کی جائے اور وہاں سے جن ناموں پر شیعہ ہونے کا گمان ہو نوٹ کر لیے جائیں اور پھر ان سے رابطے کی زنجیر مستحکم کی جائے۔ تھوڑے عرصے بعد یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لاہور کے تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز کا گشت کر کے کمروں اور دروازوں پہ لکھے گئے معروف شیعہ نام بھی ریکارڈ میں لائے جائیں گے اور ان سے مربوط ہو کر دائرہ کار کو وسعت دی جائے گی۔ قبیلہ سازی کے احساس اور عشق نے مٹھی بھر نوجوانوں کو یوں تڑپایا کہ مختلف اداروں کے ہاسٹلز میں پہنچ جاتے۔ بھوک نہ قحط پیدا کرتی اور نہ پیاس تھکاوٹ۔ ہاسٹلز کے طلباء پیٹ بھر کر کمروں میں سو جاتے تو یہ بھوکے پیاسے
جنو فروغ کمروں کے دروازوں پر لکھے ہوئے نام پڑھتے۔ اپنے اہداف سے مخلص یہ قافلہ درد ہمیشہ موسموں سے بے نیاز رہا، البتہ گرمی سے جھلسے ہوئے ان چہروں پر اس وقت پھول سی تازگی آ جاتی تھی جب ان کا تیر نشانی پر ٹھیک بیٹھتا تھا، اور سردی سے ٹھٹرے ہوئے جسموں میں اس وقت حرارت پیدا ہو جاتی تھی جب انہیں کوئی طالب علم یا علی مدد کا جواب پیر مولا علی مدد کے جملے میں دیتا تھا۔ عشق کی اس تحریک کے روئے رواں حیدر حسین شمسی، محمد علی گیلانی اور ماجد نوروز آبدی تھے، جو کنگ ایڈورڈ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے، جبکہ مبارک علی جھنگ، نسیم الحسنین میاں والی، حمید الحسن رضوی راولپنڈی، شیخ نور محمد لاہور، سید گل محمد نقوی راولپنڈی، سید مطلوب حسین نقوی میاں والی، سید بابر نقوی لاہور، سید اصغر علی شاہ آزاد کشمیر، سید نیاز حسین نقوی بھکر، سید قیصر حسین شیرازی نارووال، فرمان علی بلتستان، ناصر حسین نقوی ڈیرہ اسماعیل خان، اور سید امجد علی کاظمی شیخوپورہ، جو لاہور کے اداروں میں زیر تعلیم تھے، میدان عشق کے عظیم سپوت تصور کیے جاتے تھے۔ آبدی صاحب انتھک پردرد اور شیریں مقال تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے ہر موڑ پر کہتے، دوستو، موڑ تو بے شمار آئیں گے، تھک نہ جانا، جدا نہ ہو جانا، عشق کی انتہا نہیں ہوتی، عشق کی انتہا نہ ہو جانا، زندگی درد سے عبارت ہے، زندگی سے خفا نہ ہو جانا۔ ایسے حالات میں جہاں والدین کی توقعات، وسائل کی کمی اور تشخص کے مسائل حائل ہوں، کام کرنا کس قدر دشوار تھا، یہ ان احباب کو معلوم ہے جن پر داستان عشق بیتی۔ بعض اوقات والدین کی جھاڑ پاؤں کی زنجیر بنتی اور بعض دفعہ وسائل کی کمی آڑے آ جاتی، کبھی کبھار نیا ساتھی تلاش کرنے میں خوشی ہوتی تو بعض دفعہ غلط تعارف سے مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی نے پنجاب یونیورسٹی کے لا ہاسٹل کے کمرے پر ایک نام پڑھا جو شیعوں جیسا تھا، چنانچہ برادر موصوف اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک روز وہ لڑکا ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہا تھا کہ جنو فروغ برادر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، آپ شیعہ ہیں؟ تو جواب مثبت ملا۔ حقیقتاً وہ لڑکا شیخ تھا، شیعہ نہیں تھا، مگر حجاب کی گفتگو میں مغالطہ ہو گیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو برادر خوش خوش اس کے ہاں پہنچ گئے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد برادر نے اس کے سامنے غدیر خم، کربلا، کوفہ و شام اور سقیفہ کا نقشہ پیش کیا، یہاں تک کہ بات تولا اور تبرہ کی حدود کو عبور کرتی ہوئی شیعہ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن SSA کے اغراض و مقاصد تک جا پہنچی۔ برادر جذبات میں بہت کچھ کہہ گئے، مگر اس کے چہرے کے تیور نہ بھانپ سکے۔ آخر اس نے پوچھا کہ یار تم کون ہو، کیسے آئے ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ ایک بار پھر تعارف ہوا تو پھر دونوں پر شیعہ اور شیخ کا عقدہ کھلا، اور یوں دونوں حضرات کو خیال آیا کہ ایک نقطے نے انہیں محرم سے مجرم کر دیا۔ مختصر احباب کی اس مختصر جمعیت نے قلیل عرصے میں طویل مصائب برداشت کیے، وقت، تعلیم، قوت، وسائل اور آرام کی قربانیاں نچھاور کر کے انہوں نے سفر کو جاری رکھا۔ SSA نے پہلے سال لاہور میں جن تعلیمی اداروں میں امامیہ طلباء سے رابطے کیے، ان میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، MAO کالج، دیال سنگھ کالج، ہیلے کالج آف کامرس، یونیورسٹی لا کالج، پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس، انجینئرنگ یونیورسٹی، ویٹرنری کالج اور یونیورسٹی اورینٹل ہاسٹل نمایاں تھے۔ ان اداروں میں جب امامیہ طلباء کی میٹنگ ہوتی تو عموماً 5-6 رہنما طلباء سائیکلوں یا اس زمانے کی ڈبل ڈیکر بس پر سوار ہو کر متعلقہ ادارے میں جاتے، جہاں 4-5 احباب پہلے سے موجود ہوتے اور یوں 8-10 افراد کی میٹنگ ہوتی۔ عشق کا یہ عالم تھا کہ بس کی دوسری منزل پر جاتے جاتے میٹنگ شروع ہو جاتی، منقبت اور اشعار سے جذبوں کو حرارت دی جاتی۔ ڈاکٹر ماجد نوروز آبدی صاحب عام طور پر شعر پڑھ کر محفل کو گرماتے۔ آج بھی ان کی ڈائری میں شعر سر فہرست ہے کہ ہم کل بھی سردار صداقت کے امی تھے،
ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد SSA کا پہلا یوم تاسیس کربلا گام شاہ لاہور میں منعقد ہوا، جس میں لاہور کے 14 تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کی۔ اس اجتماع سے پروفیسر عنایت حسین بخاری، مولانا سید عابد حسین عابدی اور مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل نے خطاب فرمایا۔ یہ اجتماع دیکھ کر SSA کے قائدین کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ 1969 میں SSA کا دوسرا اجتماع شاہراہ قائد اعظم پر واقع کانفرنس سینٹر نزد انارکلی میں منعقد ہوا، جس کی صدارت سید مبارک محمود علی گیلانی نے کی اور اس میں خانہ فرہنگ ایران کی ڈائریکٹر جنرل مادام مریم بہنام مہمان خصوصی تھیں۔ SSA کے اس اجلاس کے اخبارات نے خاصی تشہیر کی اور باقاعدہ فوٹو لیے، جس پر SSA کے قائدین کے حوصلے توانا ہوئے۔ اس عظیم اجتماع میں شرکاء کے سامنے SSA کا جو 100 نکاتی پروگرام پیش کیا گیا وہ کچھ یوں تھا: نمبر 1، شیعہ طلباء کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا۔ نمبر 2، تعلیمی میدان میں ان سے بھرپور تعاون کرنا۔ نمبر 3، محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا۔ اس پروگرام سے نہ صرف قائدین کے حوصلے بلند ہوئے بلکہ شرکاء کے چہرے بھی فرط جذبات سے دمک اٹھے۔ یہ دوست جب ایک دوسرے سے گلے ملے تو ان کے احساسات دلوں میں منتقل ہو گئے۔ قربتوں کے بڑھنے سے محبتوں نے جنم لیا۔ محبتیں جوان ہوئیں تو انہوں نے آنکھوں میں کرنوں کے جوت بھر دیے۔ یہ ساتھی اپنے اپنے اداروں میں لوٹے تو خاصے متحرک ہو گئے۔ چنانچہ SSA کا تیسرا یوم تاسیس دیال سنگھ کالج لاہور میں ہوا تو 125 طلباء نے شرکت کی۔ اس اجلاس کی صدارت ڈاکٹر سید ماجد نوروز عابدی نے کی اور مولانا مرتضیٰ حسین صدر الفاضل کے علاوہ کئی ایک عمائدین نے خطاب فرمایا۔ 1969-70 میں ایوب خان کے خلاف ملک بھر کی سیاسی جماعتوں نے اتحاد کر کے ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی تشکیل دی تو ملکی حالات پلٹا کھا گئے۔ اجتماعی مظاہروں اور ہڑتالوں سے جہاں دیگر ادارے متاثر ہوئے، وہاں تعلیمی اداروں پر بالخصوص گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ طلباء کی سیاسی سرگرمیوں کی بدولت تعلیمی ادارے وقفے سے بند ہوتے رہے اور یوں طلباء تنظیموں کی فعالیت بھی ماند پڑ گئی۔ ہاسٹلز کے طلباء نے اپنے گھروں کو بیرون لاہور چلے گئے تو رابطے کمزور ہو گئے۔ چنانچہ حالات کے پیش نظر SSA کی کارکردگی بھی متاثر ہوئی۔ 1971 میں تعلیمی ادارے باقاعدگی سے کھلے تو امتحانات کی وجہ سے طلباء تعلیم میں مصروف ہو گئے اور امتحان دینے کے بعد سینئر ساتھی طلباء تعلیمی اداروں سے چلے گئے۔ SSA کا جمود کا شکار ہوئی تو طلباء کے رابطے بھی کمزور پڑ گئے۔ مرکز نہ ہونے کے باعث مرکزی اجتماع تو سرد ہو گئے مگر طلباء کی فکر متحرک رہی، جس کے باعث مختلف اداروں میں مختلف ناموں سے طلباء سرگرم عمل رہے۔ 1972 میں شیعہ طلباء کی منتشر طاقت کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے کا فیصلہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے طلباء کو آیا تو انہوں نے اس مشن میں سرگرم طلباء سے رابطے بڑھانا شروع کیے۔ اس سلسلے میں برادر علی رضا نقوی اور برادر نیاز نقوی انجینئرنگ یونیورسٹی سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم برادر بابر نقوی اور SSA کے بانی رکن ڈاکٹر سید ماجد نوروز عابدی انچارج بلڈ بینک سے ملنے گئے۔ سائیکلوں پر سوار یہ برادران جب میڈیکل کالج کے گیٹ پر پہنچے تو ان کی ملاقات کالج کے گیٹ پر فرسٹ ایئر کے ایک باریش نوجوان سے ہوئی جو سفید ڈاکٹری کوٹ پہنے برق رفتاری سے اپنی کلاس کو جا رہا تھا۔ برادران نے اس پھرتیلے نوجوان کو صدا دی تو وہ رک گئے۔ علیگ سلیگ کے بعد برادران نے اس باریش نوجوان سے بابر نقوی اور ڈاکٹر ماجد نوروز عابدی کے بارے میں پوچھا۔ نقوی اور عابدی جیسے الفاظ سنتے ہی اس نوجوان نے فوراً ان سے ملنے کی وجہ دریافت کی تو برادران حقیقت کو گول کر گئے، کیونکہ یہ برادران اس باریش نوجوان کو ریش اور خلوص سے
ملنے کی بدولت اسلامی جمعیت طلباء کا کارکن سمجھ رہے تھے، مگر یہ برق رفتار نرم و ملائم ریش کا مالک، پیکر خلوص و محبت اور چمکتی آنکھوں والا نوجوان ڈاکٹر محمد علی نقوی تھا، جو بار بار ان برادران سے دل کی بات پوچھ رہا تھا۔ کچھ وقت تلاش کرنے کے بعد جب مطلوبہ افراد نہ ملے تو برادر رضا نقوی اور برادر نیاز نقوی اپنا نام بتائے بغیر چلے گئے اور 2 دن بعد واپس آنے کا پیغام چھوڑ آئے۔ کہتے ہیں کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ یہ دونوں برادران واپس چلے گئے، مگر ڈاکٹر محمد علی نقوی نے ڈاکٹر بابر نقوی اور ڈاکٹر ماجد نوروز آبدی سے رابطہ قائم کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کی بے قراری کو اس وقت تک قرار نہ آیا جب تک انہوں نے اپنی دعا کا حاصل نہ پایا۔ چونکہ وہ سفیر انقلاب تھے، اس لیے تنہا رہنا انہیں دشوار لگتا تھا۔ اور وہ اپنے رب سے یہی دعا کرتے تھے، جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہوں، کوئی چہرہ تو میرے شہر میں ایسا لا دے۔ تیسرے روز برادر نیاز نقوی اور برادر رضا نقوی بابر نقوی سے ملنے آئے تو ڈاکٹر محمد علی نقوی سے دوبارہ ان کی ملاقات ہو گئی، مگر اس بار ڈاکٹر صاحب پر معاملہ عیاں ہو چکا تھا۔ آپ نے برادران کا موقف سنا تو فرمایا، چونکہ آپ کا موقف خاصا وزنی ہے، اس لیے میں ہر موقع پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب پہلے کسی طلبہ تنظیم سے مربوط نہ تھے، مگر ان کے اندر کا انسان پہلے سے بیدار تھا۔ جب برادران کے رابطے مکمل ہو گئے تو انہوں نے 22 مئی 1972 کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں تمام تعلیمی اداروں میں مختلف ناموں سے کام کرنے والی شیعہ طلبہ تنظیموں کے 2 نمائندگان نے شرکت کی۔ برادر نیاز نقوی، برادر علی رضا نقوی اور برادر محمد علی نقوی نے دلائل کے ساتھ شرکاء پر مرکزی پلیٹ فارم کی اہمیت اجاگر کی اور ساتھ ہی 2 طلبہ تنظیموں، اسلامی جمعیت طلباء اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن NSF کی مثالیں بھی دیں، جو اپنے اپنے مرکزی پلیٹ فارم کی وجہ سے منظم تھیں۔ طویل بحث و تمہیز کے بعد شرکاء مرکز کی اہمیت پر رضامند ہوئے تو مسئلہ نام کا پیدا ہو گیا۔ آخرکار اس مرکزی پلیٹ فارم کا نام شیعہ اسٹوڈنٹس ایسوسی تجویز کیا گیا، جو پہلے سے خاصا معروف تھا۔ طے پایا کہ اس اثنا عشری اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور دیگر شیعہ طلبہ تنظیمیں اس میں ضم ہو جائیں گی اور تنظیم کو دستوری شکل میں متعارف کرایا جائے گا۔ چنانچہ دستور سازی کے لیے کمیٹی اور تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امامیہ طلباء سے زعماء قوم کے روابط نہ ہونے کے برابر تھے، بلکہ معروف علماء کرام جن کی منبر و مجالس میں اہمیت تھی، وہ بھی وابستگی سے کتراتے تھے۔ اسی وقت ملت جعفریہ کی 3 قومی جماعتیں، آل پاکستان شیعہ کانفرنس، ادارہ تحفظ حقوق شیعہ اور شیعہ پولیٹیکل پارٹی منظر عام پر تھیں۔ آل پاکستان شیعہ کانفرنس کے سربراہ نواب مظفر علی خان قزلباش تھے، جو مکمل طور پر حکومت وقت کی منشا کو ترجیح دیتے تھے اور ان پر بعض عمائدین جملہ کستے تھے، تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ نواب صاحب اس زمانے میں ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ سے وابستہ تھے اور انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی بجائے ایوب خان کو سپورٹ کیا تھا۔ اسی طرح ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کو تحفظ حقوق شکم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ SSA کا وجود عمل میں آیا تو روایتی رہنماؤں نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ جب انہیں ان کے مزاج سے آشنائی ہوئی تو انہوں نے قوم میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ لونڈوں کی ایک تنظیم ہے جس کی عمر شبنم کے قطرے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ SSA کے رہنما علماء حقہ سے مربوط تھے اور وہ روایتی رہنماؤں سے بہت دور بھاگ رہے تھے۔ SSA کے بانی رکن سے جب میں نے سوال کیا کہ اگر آپ اس وقت گمنام علماء کی بجائے نامور رہنماؤں کے پہلو میں بیٹھ جاتے تو زیادہ مصائب نہ جھیلنے پڑتے اور آپ کا سفر تیزی سے طے ہو جاتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جن کی آنکھیں تھیں انہیں بھی کچھ نظر آتا نہ تھا، ایسے اندھے شہر میں ہم کیا بصارت مانگتے۔
22 مئی کے اجلاس میں طے شدہ فیصلے کے مطابق 11 جون 1972 کو تنظیم کا پہلا باقاعدہ اجلاس ڈاکٹر ماجد نوروز آبادی کی رہائش گاہ پر ہوا، جس میں پہلی بار 3 علماء کرام مولانا سید صادق علی نجفی، مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل اور مولانا سید آغا علی موسوی نے شرکت فرمائی۔ اس اہم اجلاس میں تمام تعلیمی اداروں سے شیعہ طلبہ تنظیموں نے بھرپور نمائندگی کی، جبکہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے برادر مرغوب زیدی، برادر بابر نقوی اور برادر محمد علی نقوی شریک ہوئے۔ تمام شرکاء میں سے برادر علی رضا نقوی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور اور برادر محمد علی نقوی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے دستور پر خاصی دلچسپ اور پرمعنی بحث کی۔ اس موقع پر دستور ساز کمیٹی نے جب حاضرین کے سامنے دستور پیش کیا تو برادر خیر محمد بدھ اور برادر اعجاز رسول نگری، جو لاء کے طالب علم تھے، نے قانونی شک پیش کی کہ فیڈریشن اور ایسوسیشن کبھی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتی۔ اس نقطے کے بعد خاصی سراسمگی پھیلی۔ آخر سوچ بچار کے بعد مولانا سید علی موسوی سے استخارے کی استدعا کی گئی۔ مولانا صاحب نے استخارہ کیا تو ISO کے نام کی تائید ہو گئی۔ مولانا مرتضیٰ حسین صاحب نے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے نام کا اعلان کیا اور فرمایا بہت اچھا نام ہے، خدا برکت فرمائے۔ برادران کو بھی اس کا مخفف ISO بہت پسند آیا، کیونکہ علم کیمیا میں ISO کا مطلب ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس موقع پر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی پہلی عبوری کابینہ کا اعلان ہوا تو برادر سید مرغوب زیدی مرکزی صدر، برادر خیر محمد بدھ نائب صدر، برادر شیخ نوازش علی جنرل سیکریٹری، برادر علی رضا نقوی جوائنٹ سیکریٹری، برادر فیض بخش لائبریری سیکریٹری، محمد قاسم حسنین پبلسٹی سیکریٹری اور برادر محمد علی نقوی آفس سیکریٹری منتخب ہوئے۔ ISO پاکستان کے پلیٹ فارم پر پہلا پروگرام یوم حسین پنجاب یونیورسٹی کے سیمینار ہال میں منعقد ہوا، جس میں حنیف رامے، جو اس وقت صوبائی وزیر خزانہ تھے، مولانا مفتی جعفر حسین، مولانا سید مرتضیٰ حسین صدر الفاضل اور مولانا سید صادق علی نجفی نے خطاب فرمایا۔ اس پروگرام سے عوامی سطح پر تنظیم کو پذیرائی ملی اور یوں ملک کے بڑے تعلیمی ادارے بھی پہلی بار ISO متعارف ہوئی۔ اس کے بعد لاہور اور دیگر شہروں میں تنظیم کے تعارف کے لیے کیلنڈر شائع کرایا گیا، جس میں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی تصویر تھی اور نیچے تنظیم کا نصب العین اور نام تحریر تھا۔ اس کیلنڈر کی اشاعت کے پیچھے ڈاکٹر محمد علی نقوی کا جذبہ کار فرما تھا۔ انہوں نے نثار آرٹ پریس لاہور سے یہ کیلنڈر شائع کروایا تھا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گیٹ پر کرسی پر چڑھ کر اسے فروخت کیا تھا۔ چونکہ اس وقت ملک میں فرقہ واریت کی زہر نہ پھیلی تھی، اس لیے یہ خوبصورت کیلنڈر بہت سے اہل سنت برادران نے بھی خریدا اور پسند کیا۔ جب لاہور میں زیر تعلیم طلبہ تعطیلات میں اپنے اپنے شہروں کو گئے تو یہ کیلنڈر بھی ساتھ لے گئے۔ یوں ISO کی خوشبو ملک کی فضاؤں میں پھیل گئی اور برادران نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خدا خیر کرے تیرے روزے روشن کی دلکشی میں فرق نہ آئے۔